ایک عورت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا، مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا۔ لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی تھی، مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا اور اسی طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے 20 بچے وفات پا گئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا اور وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب رونا شروع کر دیا اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا، اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گنہگار بندی سے کیا غلطی ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ آئے دن میرا دل غم کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں۔ اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھ پر بے نوا پر اپنا لطف کرم فرما دے۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اسے ایک پربہار باغ دیکھا اس نے، جس میں وہ سیر کر رہی تھی۔ اس کے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا، جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے دم بخود ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی۔ اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے، جو اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا، یہ سب اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال، سارا دکھ، غم جاتا رہا اور اس نے بھیگی ہوئی پلکوں اور آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔